خان صاحب سے آج رہنماؤں کی ملاقات ہونی تھی، لیکن یہ ملاقات آج نہیں ہوئی، گو کہ عدالت کی طرف سے حکم بھی دیا گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اب کہ عدالت کے اوپر بڑا پریشر آ جائے۔ اہم بات تو یہ ہے کہ ایک لارجر بینچ نے حکم دیا اور وہ حکم آج نہیں مانا گیا۔ اس سے لگتا تو پھر اس طرح ہے کہ جو سسٹم کے اندر عدالت چاہے کوئی بھی آرڈر دے، اس کو کوئی معمولی سا سپرنٹینڈنٹ جیل وہی اڑا کے رکھ سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو الجھائے رکھنا مقصود ہے کہ پی ٹی آئی کو فیصلے اور نتیجے پہ نہ پہنچ سکے۔ جو اب تک ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہی ہوا۔ سپریم کورٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے کہ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اور عدالت کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نہیں مانا گیا تو توہین عدالت نہیں لگی سپرنٹینڈنٹ جیل پر، اس کی ذمہ دار بھی سپریم کورٹ ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر، میں ہوں عثمان نعمان۔ خان صاحب سے آج رہنماؤں کی ملاقات ہونی تھی، لیکن یہ ملاقات آج نہیں ہوئی، گو کہ عدالت کی طرف سے حکم بھی دیا گیا تھا کہ اب ہفتے میں 2 روز ملاقات ہوگی، یعنی منگل اور جمعرات کو۔ حبیب صاحب، آپ تو پہلے سے ہی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جمعرات کو ملاقات ہونے دی جائے گی یا نہیں، تو آج تو پھر ملاقات نہیں ہو سکی۔ دیکھیے، آج بھی ملاقات نہیں ہوئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اب کہ عدالت کے اوپر بڑا پریشر آ جائے گا۔ عدالت کے اوپر خیر پریشر تو پہلے سے بھی ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو جج بھرتی ہوئے، یہ ان ججز پر مشتمل ایک بینچ تھا۔ اگرچہ سرفراز ڈوگر صاحب اس بینچ کا یعنی اس طرح 26ویں ترمیم کے بعد نہیں آئے تھے، لیکن کم از کم یہ تو بات طے ہے کہ انہیں وہاں پر منتقل کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت کا انٹرسٹ ہے کہ ان کو وہاں پر منتقل کرنا لاہور ہائی کورٹ سے اٹھا کر۔ چلیے ہم اس بات کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اہم بات تو یہ ہے کہ ایک بینچ نے، لارجر بینچ نے حکم دیا اور وہ حکم آج نہیں مانا گیا۔ پہلے دن بھی جب مانا گیا تو اس میں بابر اعوان صاحب والا واقعہ پیش آ گیا کہ بہنوں کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، اعظم سواتی صاحب نہیں گئے، اور پھر بہنوں کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، اور آج پھر یہ ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ تو اس سے لگتا تو پھر اس طرح ہے کہ جو سسٹم کے اندر عدالت چاہے کوئی بھی آرڈر دے، اس کو کوئی معمولی سا کارندہ جیسے سپرنٹینڈنٹ جیل ہے وہی اڑا کے رکھ سکتا ہے، وہی کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ تو ایک بالکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اب اس میں عدالت کے اوپر عدالت کو دیکھنا ہے کہ اس کے حکم کی توقیر کتنی باقی بچی ہے۔ یہ کوئی ایسا حکم نہیں تھا کہ جس نے کوئی حکومت کو بدل دینا ہے، یہ کوئی ایسا حکم نہیں تھا جس نے کسی کو نااہل قرار دینا ہے۔ یہ سادہ سا ایک جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی اور اس کے رفقا کی ملاقات تھی، جس میں بظاہر کوئی پریشانی نظر نہیں آتی، لیکن اس کو جو روکا جانا ہے، اس سے اب اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اب اس کی ریمیفیکیشنز پہ لوگ سوچیں گے کہ جناب کیا ہوا ہے، کہ اصل وجہ کیا ہے کہ کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا۔ آپ کے خیال سے کیا وجہ؟ دیکھیے، ایک تو جو بنیادی وجہ ہے وہ عید کے بعد جو کال آ رہی ہے اس کی ہے کہ آج جن لوگوں نے ملنا تھا ان میں حامد رضا صاحب بھی تھے، اور حامد رضا صاحب اس اسٹیئرنگ کمیٹی کے سربراہ ہیں جس نے احتجاج کی تفصیلات اور جزیات طے کرنی ہے کہ کہاں سے کس نے نکلنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو آج ایک امکان یہ ہے کہ یہ اور پارٹی کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی ہیں جیسے حامد رضا صاحب، اس اتحاد کے اندر یہ گمان ہے کہ یا بدگمانی آپ اس کو کہہ لیں کہ آج اگر ہم جاتے تو ہم عمران خان صاحب سے کھل کے بات کرتے، عمران خان سے یہ بتاتے، انہیں باہر کی صورتحال بتاتے، اور انہیں پھر یہ بتاتے کہ احتجاج کے حوالے سے ان کے ذہن میں کیا ہے۔ تو اگر خان صاحب آج کہہ دیتے کہ جناب احتجاج کی اب تیاری کریں، تو ظاہر ہے پھر باہر آ کے تیاری شروع ہو جاتی، اور پھر اس کی جزیات طے ہوتی، پھر اس کی تفصیلات طے ہوتی۔ تو یہ ایک معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ ہے کہ وہ جو اتحاد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان، اب اتحاد تو بیسیکلی بن گیا ہوا ہے، صرف مولانا فضل الرحمان کی شمولیت پہ بات اٹکی ہوئی ہے، اور شاید اس پہ بھی بات ہوتی۔ اور تیسری جو تھی وہ یہ ہے کہ بلوچستان کی صورتحال پہ بات ہوتی، کہ بلوچستان کی صورتحال پہ اگر آئندہ جیسے کہ ایک بات چل رہی ہے کہ ثالثی کی جائے گی، تو یہ مطلب جو بلاول زرداری صاحب اگر میدان میں آتے تو اس صورت میں کیا سوال جواب ہو سکتے ہیں۔ یہ 3 ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان صاحب کچھ کہہ دیں تو ظاہر ہے پھر صورتحال آگے بڑھ جاتی، کلیئرٹی آ جاتی۔ چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کو وہ اس طرح الجھائے رکھنا، یعنی پی ٹی آئی کو الجھائے رکھنا مقصود ہے کہ پی ٹی آئی کو فیصلے اور نتیجے پہ نہ پہنچ سکے۔ یہ اسی طرح ایک دوسرے کے یعنی ان کے ذہن میں خلجان باقی رہے کہ پتہ نہیں خان صاحب نے یہ کہا تھا، خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا، یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا۔ تو دشمن کو کوئی بھی اگر
آپ اس کو اس حوالے سے دیکھیں تو اگر دشمن کی صفوں میں ابتری رہے، خلجان رہے، یقین کی کیفیت نہ پیدا ہو تو اس کا براہ راست فائدہ تو پھر حکومت اچھا پر الجھی ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف مجھے لگ رہا ہے. اس کی ریزن یہ کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج کے حوالے سے تیاریاں، مطلب آپ یہ دیکھ رہے ہیں گرینڈ الائنس تو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، عید کے بعد احتجاج کی بھی بات ہو رہی ہے. دوسری طرف ہم پچھلے 2-4 دنوں میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پالیسی میں کچھ نرمی آ رہی ہے. کچھ رہنما شاید ایسا چاہتے ہیں کہ معاملات کو تھوڑا بہتری کی طرف لے جایا جائے. گنڈا پور صاحب بھی موجود ہیں اسلام آباد میں کافی دنوں سے، اور ان کی سنائے کچھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ لوگ یہ رپورٹ بھی کریں. تو یہ کیوں، کوئی کنفیوژن ہے، کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ کنفیوژن بالکل نہیں ہے. پی ٹی آئی میں بہت زیادہ کلیئرٹی ہے، سب سے زیادہ کلیئرٹی ہے ہی پی ٹی آئی میں، کیونکہ سارا کچھ جو اب تک ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہی ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ جو حبیب صاحب بات کر رہے تھے، میں اس کو ذرا مزید فردر کروں گا، اور وہ یہ کہ یہ صرف سرفراز ڈوگر صاحب کا اس میں معاملہ نہیں ہے. یہ آپ کی سپریم کورٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے کہ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اور عدالت کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نہیں مانا گیا تو توہین عدالت نہیں لگی سپرنٹینڈنٹ جیل پر. اس کی ذمہ دار بھی سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ کے پیچھے وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ 26ویں آئینی ترمیم تگڑم سے منظور کروائی تھی. کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس ابھی تک نہیں سنا جا رہا، کانسٹیٹیوشنل بینچ نے سننا ہے، وہ اس پہ تاریخ نہیں لگ رہی ابھی تک. اس کے علاوہ ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ، وہ بھی یحییٰ آفریدی صاحب بھی اس کے ذمہ دار ہیں. وہ اگر اس معاملے کو نمٹانے کی طرف جاتے یا پھر اس پہ کلیئر سٹینڈ لیتے کہ چلیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کو نمٹائے، تو سرفراز ڈوگر صاحب شاید یہاں پہ ہوتے ہی نہ، اور یہ معاملہ نہ ہوتا. تو پی ٹی آئی کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ معاملہ ہو کیا چکا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے عدالتیں، دوسری طرف سے آپ دیکھ لیجئے میڈیا، تیسری طرف آپ آ جائیے سوشل میڈیا، چوتھا آ گیا آپ کا کوئی انٹرنیشنل انٹرونشن یا پریشر آ سکتا تھا. تو وہ اس طرح سے تو ابھی وہ معاملات نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر اسٹیٹ ہیز اے لاٹ، اینی اسٹیٹ ہیز اے لاٹ ٹو آفر ٹو اینی ون. ایک انڈیویجول کا معاملہ اور ہوتا ہے، اسٹیٹ بہت کچھ آفر کر سکتی ہے، اور اگر ایک ڈیسیژن لے لیا گیا ہو تو پی ٹی آئی کو ایک تو یہ کلیئرٹی یہاں پہ سب سے پہلے کلیئر ہو جائے کہ سب سے زیادہ جو کلیئر دماغ ہے وہ ان کا ہے، پی ٹی آئی کا. اس کی وجہ سے اب ایک ہی راستہ ان کے پاس بچا ہے، اور وہ ہے لیٹس سی کہ وہ اس میں سے کیا نکل پاتا ہے. وہ ہے سڑکوں پہ آنا، وہ ہے اس کے بعد تحریک چلانا، تحریک تاکہ کانسٹیٹیوشن دوبارہ ریسٹور ہو سکے، 26ویں آئینی ترمیم انڈو ہو سکے. اگر کسی طور پہ اتنا مجبور کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تحریک انصاف ود دا الائنس آف، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کلیئرٹی یہ ہے کہ ایجوٹیشن کی طرف جانا ہے اور نرمی والا معاملہ کچھ دیکھیں. یہ بات ٹھیک ہے، کلیئرٹی یہاں تک تو موجود ہے، اپوزیشن کی پارٹی میں ہمیشہ کلیئرٹی ہوتی ہے یہاں تک. لیکن یہیں پہ جہاں خلجان یا جہاں پہ غیر یقینی صورتحال پیدا کرنا ہے، وہ ٹیکٹیکل لیول پہ، یعنی نچلے لیول پہ، کہ بھائی احتجاج ہونا ہے یا نہیں ہونا. اب ہونا ہے، تاریخ کیا ہے، کیونکہ خان سے ملاقات نہیں ٹھیک ہے نا، تاریخ کیا ہونی ہے، کہاں سے کس نے آنا ہے، اتحاد کی کیا کیفیت، ان ساری چیزوں کا جائزہ لینا ہے نا، کون سا اتحادی کیا کرے گا. تو وہ دراصل اس لیول پہ بے یقینی پیدا کرنا ہوتا ہے. وہ یہ بات یہ اپنی جگہ پہ درست بات ہے، تفصیلی سطح، تفصیلات جو کہہ رہی تھی نا کہ شاید پی ٹی آئی کنفیوزڈ ہے، تو دے آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ وہ کر کیا سکتے ہیں. اور آپ کے ملک میں جب آئین نہیں رہا، قانون نہیں رہا، منصف جو ہیں وہ انہوں نے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق فیصلے دینے ہیں. کل بھی عرض کر رہا تھا میں کہ لائرز، سول سوسائٹی، یہ سب کا ایک رول ہے، اور پھر عوام کا بھی ایک رول ہے. اس میں یہ مت بھولیے کہ مطلب ایک دفعہ ایک بڑا ٹارگٹ ہے، ایک بڑا مقصد ہے، اور ایک اس دفعہ جس قسم کی، میں اگین ٹیکنگ حبیب صاحب ورڈ، جنگ ہے اس سینس میں نہیں، لیکن بہرحال ایک جنگ اس سینس میں کہ آپ ایک کشمکش تو پولیٹیکل سسٹم میں جاری ہے کہ بھائی ہم نکل آئے تھے 8 فروری کو، بڑی اچھی بات ہے، اس کے بعد بھی نکلے، سب کچھ ہوا، لیکن یہ آگے چلے گا. دیکھیے ابھی سلسلہ تھوڑا سا، آپ اس کو اتنی جلدی نہیں طے کر سکتے، ظاہر ہے آہستہ آہستہ ہی یہ چیزیں طے ہوتی ہیں، اور پھر وہ کسی ایک نتیجے تک پہنچ. گنڈا پور صاحب کی، حبیب صاحب، کوئی خاص ملاقات ہوئی تو نہیں ہے اسلام آباد میں، جو جس طرح کا وہ ہو رہا ہے کہ وہ اس سے ملے اس سے ملے؟ دیکھیے اکبر، جب بھی یہ اس طرح کی بات ہوتی ہے نا کہ جناب ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور طرح طرح کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ ملاقاتیں جب ہوں گی نا تو اس کے اثرات بھی نظر آئیں گے. یعنی جیسے ہی اگر ایک ملاقات ہوگی نا، یعنی فرض کیا آپ اور میں ملاقات کا وقت طے کر لیتے ہیں اور میں میزبان ہوں، تو پھر میں اپنی آداب میزبانی آپ کے آنے سے پہلے بھی کچھ ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی کھانے پینے کا بندوبست کروں، اگر آپ نے رہنا ہے تو آپ کے کمرے کا بندوبست کروں، پھر وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں نا، جس کو آپ آج کل سیاسی اصطلاح میں سی بی ایم کہا جاتا ہے. تو جب ملاقات طے ہوتی ہے تو اس کے کچھ اثرات دکھائی دیتے ہیں. اگر ملاقات طے نہیں ہے، یہ ملاقات ہو نہیں رہی،
تو پھر اس کے اثرات آپ کو وہی نظر آتے ہیں جو آج دکھائی دیے کہ آپ لوگ گئے ملاقات کرنے کے لیے عمران خان صاحب سے اور ملاقات نہیں ہوئی. اچھا شیر افضل مروت صاحب گنڈا پور معاف کیجیے گا فیصل وابڈا جیسی کچھ باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں گنڈا پور فارغ ہونے والے ہیں اور کچھ فارورڈ بلاک کی باتیں بھی وہ کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کے پی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی کچھ فارورڈ بلاکس بننے جا رہے ہیں. دیکھیے یہ جب بھی کوئی شخص ٹوٹتا ہے نا اپنی پارٹی سے تو میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے. اچھا. وہ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو میں اکیلا نہیں ہوں, مجھے نکالا گیا ہے, تو اس کے پیچھے یہ ہے, اس کے پیچھے وہ ہے, اس کے پیچھے تیسری بات ہے. تو یہ جو فارورڈ بلاک والی بات ہے یہ الیکشن سے پہلے بھی سنی جا رہی تھی, یعنی 2024 کا بھی الیکشن ہوا بھی نہیں تھا تو اس وقت بات ہو رہی تھی کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے ان میں سے بہت سارے لوگ تو وہ ٹوٹ جائیں گے اور ایک نئی پارٹی بن جائے گی. اچھا پھر اس کے بعد 2-3 مواقع ایسے آئے کہ جب پارٹی کو توڑنے کے لیے اتنی کوشش کی گئی کہ آپ کو اس کا اندازہ بھی شاید ابھی ہم نہیں کر سکتے. یعنی حالت یہ تھی کہ جو سینیٹر اعجاز چودھری جو جیل میں ہیں, کوٹ لکھپت جیل میں, وہاں پر ان کے اوپر سختیاں یا ان سے بات چیت شروع ہو گئی کہ جناب آپ کچھ کریں, آپ ووٹ اس طرف ڈال دیں. تو اس سارا کام کے باوجود بھی پارٹی نہیں ٹوٹ سکی, اور اگر پی ٹی آئی نے ٹوٹنا ہوتا تو ٹوٹنے کا مرحلہ بہت پہلے یہ آ چکا ہوتا. ہاں اچھا اکبر, آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ عدلیہ, پھر میڈیا اور پھر سوشل میڈیا. سوشل میڈیا پہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بہت سختی آئی ہوئی ہے, اور خاص طور پر یہ آئے دن جو پیکا ایکٹ کے حوالے سے مقدمات سامنے آ رہے ہیں, اس کا اینڈ کہاں ہوگا؟ ہم کیا اس کا کوئی اینڈ ہوگا؟ کل بھی ایک لاہور پریس کلب میں سیمینار تھا, وہ علی ڈھلوں صاحب نے کروایا ہوا تھا, حبیب صاحب بھی وہاں پہ تھے, مختلف اور جرنلسٹ بھی, خاص طور پہ وہ آپ نے چونکہ افطاری پہ گھر جانا تھا اس وجہ سے آپ بھی مدعو تھیں, کیونکہ وہ تمام جو آفر ہیں ان کو تو خاص طور پہ وہاں پہ رکھا گیا. اور وہاں پہ حبیب صاحب نے پہلے یہ سوال اٹھایا, اس کے بعد پے در پے وہاں پہ عابد ساقی صاحب نے, لاہور ہائی کورٹ بار کے جو صدر صاحب ہیں انہوں نے, پریس کلب کے صدر نے, میں نے, سمینہ پاشا نے, باقی صحافیوں نے, بہت سارے لوگ, یہی سوال تھا وہاں پہ کہ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا, کدھر تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس کو آپ. پی ٹی آئی کی جو بات ہے نا, ایک چینج آف اسٹریٹجی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ کچھ نرمی لہجے میں ان کے نظر آ رہی, جیسے ایک ٹویٹ ڈیلیٹ کی پی ٹی آئی نے, ایک تعزیتی ٹویٹ بھی کی گئی. اچھا یہ کیا ہے کہ مطلب دے ہیو ٹیکن اے شفٹ فرام دیئر پریویس پالیسی جو کہ ایگریسو تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر مجھے تو لاجیکل وجہ اس کی یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر پچھلی اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی تو آپ چینج کر کے دیکھتے ہیں اسٹریٹجی. بٹ دس آرگیومنٹ گوز فار دا ادر سائڈ ایز ویل. ان کی اسٹریٹجی کام کر رہی ہے, کوئی نہیں کر رہی, ان کو بھی تھوڑا سا چینج کر کے دیکھ لینا چاہیے, شاید کچھ اس میں سے بہتری نکل آئے. یہ اب پھر وہی والی گردان کے جناب ادھر سے فارورڈ بلاک نکال لیں گے, پارٹی کا تیا پانچا کر دیں گے, اس کے 4 ٹکڑے کر دیں گے, اس کو چپ کرا دیں گے, اس کو چپ کرا دیں گے, نہ ٹکڑے ہوئے نہ کچھ چپ ہو رہا ہے. تو آپ بھی ذرا اسٹریٹجی چینج کر کے دیکھ لیں, ہو سکتا ہے اس میں پاکستان کا کوئی بھلا نکل آئے آگے. حبیب صاحب آپ کو یہ سلسلہ کہاں جا کے رکتا ہوا؟ میں تھوڑا سا, ایک دن میں نجم سیٹھی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, نجم سیٹھی صاحب مجھے وہ واقعہ سنا رہے تھے کہ جب 90s میں انہیں فرائیڈے ٹائمز کی وجہ سے پکڑا گیا اور پھر ان کے اوپر کیسز بنے, ان کے اکاؤنٹ منجمد کیے گئے, ان کا پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا, سارا کچھ ان کا ہوا, انہوں نے فائرنگ بھی کر دی تھی کمرے سے, اور پھر کس طریقے سے انہیں وہ نجات ملی اس سارے معاملے سے. تو نجم سیٹھی صاحب میرا مذاق اڑا رہے تھے یہ کہتے ہوئے کہ بیٹے تیری عمر اسی بھگت لے اسی, ہن تو بھگت, ہن تیری باری ہے, اب تیری باری. میں اسی طرح کل امتیاز عالم صاحب جس پروگرام کا ذکر کر رہے ہیں, سیفما کے جو ہیں امتیاز عالم صاحب ہمارے سینئر ہیں اور میرے ان سے اختلافات آف اینڈ آن رہتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب سے بھی خیالات اور اپروچ میں فرق رہتے ہیں, لیکن ہمارے سینئرز ہیں. امتیاز عالم صاحب بھی یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے جیل کاٹی اور کس طرح انہیں پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا. اسی طرح ہمارے بڑے جو صحافیوں میں مجیب الرحمان شامی صاحب, الطاف حسن قریشی صاحب, یہ سب لوگ, اعجاز قریشی صاحب, شامی صاحب نے تو جیل نہیں کاٹی. جی شامی صاحب نے بھی جیل کاٹی. شامی صاحب نے 72 میں کاٹی. اچھا, اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے. اچھا, تو دیکھیں یہ سارا سلسلہ اسی طرح نسل بعد نسل صحافیوں کی چلنا ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے اس وقت, کوشچن یہ نہیں ہے کہ آپ ہیں, میں ہوں یا کوئی اور ہے, کوشچن یہ ہے کہ کیا ایسے ہی چلنا ہے ہم نے,
इस सिलसिले को कहीं रोक तो दे। और क्या ऐसे चल रहा है? और क्या ऐसे चल रहा है, इसको चलना कहते हैं। हाँ। दूसरा हिस्सा इसका वो है कि जो सोशल मीडिया पे जिस तरह पर्चे काटे जा रहे हैं, जिस तरह बात हो रही है, अब हुकूमत के अपने लोग इस बात को ये बात मान रहे हैं कि ये जो पैका एक्ट है ये दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हो रहा। पैका एक्ट के ऊपर खुद हुकूमत जो है वो कह रही है कि हाँ जी ये तो राना सनाउल्ला साहब भी कह रहे थे एक प्रोग्राम में कि इस हवाले से शिकायत जायज़ हैं जी। तो जब आप अब देखिए ना कि आपने एक कानून बनाया और सहाफ़ियों के बदतरीन खदशात जो थे वो बिल्कुल आपके सामने आ रहे हैं कि जनाब ये होगा उसके बाद। तो देखिए अब ये सारा सहाफ़ियों के भी हबीब साहब एक मैं सिर्फ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ और बड़े दुखी दिल के साथ करना चाहता हूँ, ये जो तंजीमें हैं, सहाफ़ती तंजीमें, इन सब का एतराज़ जब ये पीका एक्ट आ रहा था वो ये था कि हमें साथ बिठा के कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। यहाँ से लाहौर प्रेस क्लब को बिठा लिया, उधर से PUJ, PFUJ और बाकी बॉडीज़ बैठ के इन्होंने बातचीत कर ली। अच्छा, उन्होंने बड़े पहले इनको पूछा भी नहीं, फिर उसके बाद इन्होंने कहा देखें फवाद चौधरी जब लास्ट टाइम करने लगे थे एज अ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इसमें तरमीम, तो हमें तो बुलाया था, पूछा था, और उस वक्त तो ये शेल्व हो गया था मामला। इस दफ़ा आपने पूछा ही नहीं। अच्छा, उन्होंने बुला के हबीब साहब पूछ भी लिया, उसके बाद उन्होंने वही किया जो उन्होंने करना सी। इनकी अना का मसाज हो गया कि चले जी हमें पूछ लिया। देखिए ऐसा नहीं है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। उसकी वजह आप जहन में रखें कि पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो जानबूझ के स्टेट से लड़ना चाहता हूँ। ये कोई शख्स ऐसा नहीं। हर शख्स के जो अच्छा या हुकूमत के मुकाबले पे उतरना चाहता हूँ, सिवाय those who are genuinely terrorists, सिवाय उनके सहाफियों का मामला तो ये नहीं है ना कि हमने को हुकूमत का मुकाबला कर रहा हो। हाँ बिल्कुल। सहाफियों का मामला ये है कि हमने बात कहनी है, अपनी राय का इजहार करना है, सूरत हाल बतानी देनी है और बात आगे बढ़ जानी। सही है। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि हुकूमत ये समझती है कि जब भी दस्तूर की बात करेंगे, जब भी अदलिया की आज़ादी की बात करेंगे, जब भी हक़ हुक्मरानी की बात करेंगे तो ये बात उसके खिलाफ जाएगी और PTI के हक में जाएगी। अब ये बात इस वक्त तो वैसे ही चोर की दाढ़ी में तिनका है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत को अपने करतूत भी तो देखने चाहिए ना भाई। इलेक्शन में धांधली PTI ने की है, 26वीं तरमीम PTI ने की है, अदलिया के ऊपर अदलिया को सरनिगू करने की कोशिशें PTI ने की भाई, हुकूमत ने की है ना। ये पैका एक्ट जो है इसमें ये जो तरामीम करके जिस तरह मुंह पे ताले लगाने की कोशिश की है PTI ने की है। बात ये कि भाई अब आप, लेकिन ये वाजे है, ये समझ में आता है कि ये हुआ PTI के लिए। हाँ। सर सो मत सो, लेकिन उसकी लपेट में तो सभी आ रहे हैं ना। लपेट में अब सबको लिए चले जा रहे हैं। और PTI को भी क्यों लिया जाए लपेट में? भाई वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उस पॉलिटिकल पार्टी को बात करने का, एहतजाज करने का हक होना चाहिए। सर एक और काम हो गया हुआ है, ये आप पिछले 2-3 दिन से देख रहे होंगे मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी, बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, डॉक्टर माहरन बलोच का जो क्या है एहतजाज है, उसको भी PTI पे डाल दिया पकड़ के कि ये जेल में बैठे हुए इमरान खान साहब जो है ना वो इसकी चूंकि हिमायत भी करते हैं, तो ये देखें PTI भी इनके साथ मिली हुई। ये तमाम, मैं हैरान हूं कि ये किस तरह से सोच रहे हैं। अच्छा, वैसे अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बलोच यकजहती कमेटी के साथ जो अभी कुछ हुआ है उसका कंसर्न्स का इज़हार किया है। दफ्तर खारजा ने अगरचे उसको ये वो ग्रुप है जो उन्होंने आज़ादाना हैसियत में, लेकिन वो मुंसलिक यूनाइटेड नेशन से हैं और उन्होंने अपने आज़ादाना हैसियत में ये बयान जारी किया। जाहिर है अल्टीमेटली यानी वो चूंकि मुंसलिक है यूनाइटेड नेशन से, तो यूनाइटेड नेशन तक हो सकता है ये रिपोर्ट चली जाए जी। अहम बात यह है कि हमने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल को इंटरनेशनल डिस्कोर्स का, ये डिस्कशन का हिस्सा बना दिया। इलेक्शन के बाद से, इलेक्शन के बाद से, इलेक्शन से पहले कम और इलेक्शन के बाद ज्यादा। हालत यह है कि अभी मैं आज अनवर हुसैन साहब की रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो डॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अमेरिका के। उन्होंने तारिक फातमी साहब के बारे में उनकी सरगर्मियों की जो रिपोर्टिंग की, उसके आखिर में ये लिखा, आखिर में जो उन्होंने कंक्लूड किया कि एवरीवेयर एक ही सवाल वो है उठ रहा है और वो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के बारे में। और पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत इस वक्त अमेरिका में भी मौजू बनी हुई है, अमेरिकन स्टेट की जी उसका मौजू बनी हुई है। अब देखिए हमने सूरत हाल को यहाँ तक ख़राब कर दिया है। अब ये जो आज की खबर जहाँ से हमने बात शुरू की थी, आज की खबर ये कि हामिद रज़ा, उमर अयूब, शिबली फराज, इन सब लोगों को नहीं मिलने दिया गया। राजा नासिर अब्बास साहब,
اچھا یہ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 12 سے 4 بجے تک کا یا شاید 12 سے 4 یا 1 سے 4 بجے تک کا معاملہ ہوتا ہے اسی طرح سے. ہاں جی. تو یہ آدھا پونا گھنٹہ پہلے وہاں پہنچے اور انہوں نے جا کے اپنے نام دیے اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈ جیسے کہ عدالت نے کہا ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہماری ملاقات کروا دیں. انہیں 4:30 بجے تک کھڑا رکھا گیا. اچھا. اب 4:30 بجے تک روزے کی حالت میں انہیں کھڑا رکھا وہاں پہ, بیٹھے رہے انتظار کرتے رہے, اور اس کے بعد جب 4:30 ہو گئے تو ملاقات کا وقت 4 بجے ختم ہو جاتا ہے. اب یہ جو صورتحال ہے, یہ جو خبر ہے, کیا آپ کے خیال میں اس کا صرف نیشنل اثرات ہیں یہ جو ہم آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد پھر وہ اڈیالہ کے باہر ہی میڈیا ٹاک کر رہے تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہوگا کیا. یہ خبر کیا دنیا نہیں دیکھ رہی کہ ایک قیدی سے ملاقات کرنے کا فیصلہ عدالت کا ہے, اور عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے, SOPs طے کیے ہیں, انڈرٹیکنگ لی ہے, سارا کچھ ہو گیا, اور اس کے بعد بھی اجازت نہیں دی جا رہی. تو آپ کے خیال میں اب عمران خان کے اوپر تو ساری دنیا کی نظریں ہیں. لیکن حبیب صاحب ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ کہ جسٹ ٹو ہیو اے کلیئرٹی ان دس سچویشن لیٹ می پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ ہیئر. اور وہ معاملہ یوں ہے کہ خان صاحب سے ڈیول کا ایڈوکیٹ کیوں بنتا ہے؟ ڈیول ہی بن جائے. میں ابھی ٹریننگ لے رہا ہوں سر, ابھی انڈر ٹریننگ. تو وہ معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب سے پہلے کورٹ نے کہا ملوائیں, سیاسی ملاقات, اس وقت بھی شک تھا کہ نہیں ہوگی, بہنوں کی بھی نہیں ہوئی کہ باہر آ کے وہ بولیں گے. 3-4 وکلا اندر گئے ملنے کے لیے, تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں. آگے جو بہنوں کو شاید دوبارہ نہ ملنے دیا جائے, سیاسی رہنماؤں کو پھر نہ ملنے دیا جائے, اور عدالت بیٹھی ہوئی ہے نا آرام سے, انہوں نے تو بچا لیا پہلے سپرنٹینڈنٹ جیل کو توہین عدالت سے, دوبارہ بھی نہیں ہونی. اچھا آگے آ جاتے ہیں. یہ ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے لیکن کوائٹ ان مائی اوپینین پروبیبل ہے. یس. اچھا آگے یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو 4 وکلا مل رہے ہیں نا, ان میں سے کسی ایک کے منہ سے کچھ نکل گیا, اگلی دفعہ انہوں بھی نہیں جان دینا, اگلی دفعہ اس کو بھی نہیں جان دینا. یعنی کہ جیل سے عمران خان صاحب کی کوئی خبر نہیں آئے گی. 1 مہینے بعد 1.5 مہینے تک یہ معاملہ چل جائے گا کہ بالکل سناٹا کر دیا جائے گا. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہو سکتی ہے اس کی کہ آپ کو کیا چاہیے ملک چلانے کے لیے. امریکہ میں کو بولتا رہے ساڈی بلا, تو پہلے بھی بولتے رہے نا, عمران خان کی خاموشی, پہلے بھی بولتے رہے کہ آپ ڈوئل کا کردار ادا کر رہے ہیں ان وار اگینسٹ ٹیرر, آپ یو آر رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ. یہ ہم پہ الزام رہا ہے. وہ دوبارہ لگ جائے گا تو پھر کیا ہے؟ پاکستان میں یہ معاملہ چل رہے ہیں تو پھر کیا ہے؟ سعودی عرب سے ہمیں کچھ پیسے مل جائیں اور سعودی عرب ادھر امریکہ میں سفارش کروا دے, وہاں سے ہم نے معاملات اپنے پورے لاک کر کے سیٹ کر کے اب اندر نیوز ٹائٹ کرنی شروع کر دی ہم نے, اور وہ آہستہ 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 بتدریج, اور لوگ آہستہ 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 آہستہ, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ کوشش تو بہت کی ہے لوگوں نے, ہر طرح کا آئینی قانونی حربہ آزما کے دیکھ لیا, تو یہ اب شکنجہ جو ہے وہ کس کے بالکل ایک دفعہ اس کو یوں کر لیا جائے. یوں آگے پلان نظر آ رہا ہے, دنیا کا ہمیں فرق ہی نہ پڑے. اور پیکا ایکٹ کی وجہ سے تو اب عام لوگوں میں بھی خوف پیدا ہو رہا ہے. ذہن میں رکھیں یہ خدشات ہیں. یہ خدشات جو ہیں, میں انہی خدشات کا 1 by 1 ہم بات کر لیں. ایک تو آپ نے جو مفروضہ قائم کیا نا کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. دنیا میں فرق پڑتا ہے, ورنہ پھر آپ کی وزارت خارجہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ابھی بالکل ایک کاغذی کارروائی کا محض آغاز ہے, تو اس پہ پھر پریشانی لاحق نہ ہوتی. اس پہ طارق فاطمی صاحب وہاں نہ پہنچتے, طارق فاطمی صاحب وہاں کا جائزہ نہ لے رہے ہوتے کہ کہیں کچھ ہو تو نہیں جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے دنیا میں جو ہوتا ہے اس کا آپ کو اس طرح فرق سمبولک ویلیو رہے گی اس کی سر, وہ تو پہلے ابھی تو اس کے پاس ہونے کے چانسز بھی حضور ایسا نہیں ہے, منیمل ہے. یہ دنیا جس دنیا کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ دنیا کوئی اور دنیا تھی جس میں ایک ملک میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کا فرق دوسرے کو نہیں پڑتا. وہ دنیا بدل چکی ہے. یہ جو 19 پاکستانی کمپنیز پہ 2001 کے بعد بدل چکی ہے. حبیب صاحب یہ جو 19 پاکستانی کمپنیز پہ امریکی پابندیاں لگی ہیں, کیا یہ میٹر بھی کہیں کنیکٹڈ ہے؟ نہیں, یہ اس سے کنیکٹڈ نہیں ہے, خالصتاً چین سے ہی کنیکٹڈ ہے. اچھا جی, لیکن اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے, اور اس میں بھی یہ جو چین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نا معاملہ, اس میں بھی پاکستان کے لیے ایک ہلکا سا سبق ہے. اچھا میں وہ اب سر میں لیٹ می پلے دا اینجلز ایڈوکیٹ. جی پلیز بی اینجل. وہ میں بن سکتا اب بھی آپ کے ہینڈ چلیں ابھی بھی کہہ دیتے ہیں اس کو. اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ نے دیکھا ہے وہ جو خبر بھی اس کی جو چھپی ہوئی ہے, جو پابندی لگی ہے, اچھا وہ ڈپارٹمنٹ آف ٹریڈ ہے نا ان کا, جی, جس کی طرف سے وہ لگی ہے. ٹریڈ ڈپارٹمنٹ کا یہ کام نہیں ہے, یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ایسی اسٹیٹمنٹ آ سکتی ہے, لیکن
اس میں جو وہ وجہ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں کہ پاکستان غیر محفوظ ایٹمی اسٹیٹ ہے. جو پابندیاں ہیں بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق, یہاں سے ٹیکنالوجی, یہاں سے کوئی کسی قسم کا سافٹ ویئر, ہارڈ ویئر, مشینری, کوئی ایسے پرزے جو امریکی ساخت کے لیٹسٹ ہیں وہ پاکستان تک نہ پہنچے. یہ غیر محفوظ ایٹمی اسٹیٹ. ایک اور پھر اور خدا نہ خواستہ اسی سے آگے سر تھوڑا سا یہ کہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں اگر یوں کا ماحول بننا شروع ہو جائے. یہ بھی بتا دیں سورس کیا ہے. یہ بی بی سی پہ آئی ہے سر, بی بی سی اردو نے رپورٹ کی ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا غیر محفوظ. پیکا ایکٹ بھی موجود ہے اس وقت. ہاں نہیں, ان کو کوٹ کر کے میں آج کر لوں. ہاں تو اس میں آگے پھر آپ آ جائیے کہ پاکستان میں اگر اندرونی حالات خدا نہ کرے ایسے جو کہ بلوچستان میں ہے, کے پی میں ہے, تو تقویت اور نہیں پکڑ جاتی پھر دنیا کے نزدیک یہ تاثر کہ غیر محفوظ اور حقیقت کر رہی ہوں. پھر اس میں وہ انٹرویو کریں. اس میں آپ کو سمجھنا ہے لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستان کے اکابر کو جو صاحب لوگ تو سمجھے بیٹھے ہیں حبیب صاحب, سمجھنے کی ضرورت تو اب کہیں اور ہے. ہوپ فلی وہ بھی سمجھ جائے گا. اچھا حبیب صاحب, ایک اور بڑی دلچسپ خبر کہہ لیں اس کو, یا پتہ نہیں اب میں اس کو کیا کہوں, کہ ایک خبر یہ آئی ہے چیئرمین پی اے سی کو یہ بتایا گیا ہے کہ 96 لوگ جو اسکالرشپس پر پی ایچ ڈی کے لیے بیرون ملک گئے ہوئے تھے وہ وہاں پر سکپ ہو گئے ہیں. اس پر چیئرمین پی اے سی نے کہا ہے کہ ایف آئی آر درج کرائی جائے اور ڈیفالٹرز کے نام جو ہیں وہ اخبارات میں شائع کرائے جائیں. دل خراش خبر ہے. یہ دل خراش خبر ہے. دلچسپ اس سینس میں کہ یہ دیکھیں کہ لوگ اب فائدہ اٹھا رہے ہیں, انہیں موقع مل رہا ہے یہاں سے جانے کا. دیکھیے پی ایچ ڈی لیول کے, اس سے پہلے بھی کیا ہوا ہے, کینیڈا میں ہمارا جہاں فضائی عملہ بھی غائب ہوا ہے, ہماری فٹ بال کے کھلاڑی بھی غائب ہوئے ہیں, ہمارا بہت کچھ ہوا ہے. اب آپ اسی خبر سے اندازہ کر لیں کہ پاکستان کے اندر, یعنی پاکستان کے اندر ایسے لوگ اپنی جگہ نہیں تلاش کر پا رہے. اب ایسے لوگوں کے لیے بھی جب ملک میں جگہ نہیں بچے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اور لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ جو پی ایچ ڈی لیول تک پہنچا ہے, چلیے اس نے مینج کیا ہوگا, ہم فرض کر لیتے ہیں, یہ مینج کرنا بھی کہ مجھے اسکالرشپ مل جائے, یہ بڑا مشکل کام ہے. اچھا, ایسا انٹیلیجنٹ آدمی, ایسے انٹیلیجنٹ لوگ 96 وہ آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں, آپ ان کے خلاف ایف آئی آر کریں. 96 لوگ ہیں. ویسے میں یہ بتا دوں کہ یہ آج کے اردو اخبارات کی خبر ہے, ایسے ہی کل کو میرے کو کوئی پیکا ایکٹ لگ جائے. تو اس میں کیا ہوگا, کتنے لوگ ہیں؟ 96 لکھا ہوا ہے. یہ ایک اخبار نے 96 لکھا اور ایک نے لکھا ہے درجنوں. جی اچھا, چاہے وہ 10 ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں, یہ میٹر نہیں کرتا. اہم بات یہ ہے کہ لوگ جائیں گے وہاں, آپ اگر ان کے یہاں پہ اگر ان کا کچھ بچا ہے, آپ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کریں گے. وہ کیا کریں گے, وہ کریں گے آپ کو, اچھا جی کتنے پیسے بنتے ہیں یہ لیں, یہی ہوگا نا زیادہ سے. اب یہاں سے جب ہم اپنے ملک کے بارے میں جو ماحول ہے اس میں سوچیں, جو ہم نہیں سوچ رہے انفارچونیٹلی, یہاں پہ لوگ دھڑا دھڑ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو مطلب کبھی میں نے نہیں دیکھا تھا کہ پاکستان میں دبئی کا ویزا لینا مشکل ہو, پاکستان میں عمرے کا ویزا لینا مشکل ہو, پاکستان میں اور کسی ملک کا ویزا لینا مشکل ہو. ہم نے اپنے ملک کو کیا کیا, ہمارے بچپن تک حالت یہ تھی کہ آپ انگلینڈ تو ایسے منہ اٹھا کے چلے جاتے. کئی ملکوں نے تو ویزے دینے ہی بند کر دیے پاکستان. ہماری حالت یہ ہو گئی. تو اب ہمیں اس بات پہ سوچنا ہے کہ یہاں پہ ایک تو مجموعی ماحول کو بہتر کرنا ہے, اور دوسرا پرٹیکولرلی ہم نے اپنی درسگاہوں کا ماحول بہتر کرنا ہے. ہماری درسگاہوں میں جو فکری آزادی ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. جی آپ کے ہاں لوگ کام دیکھیے, جو فکر ہے نا, فکر کسی چیز کی پابند نہیں ہوتی, فکر کو وائلڈ ہی ہونا چاہیے. اور جب یہ وائلڈ ہوگی, جب یہ دوسرے سے ٹکرائے گی, دوسرا یعنی ایک چیز میں نے سوچی ہے, ایک چیز انہوں نے سوچی ہے, ایک چیز آپ نے سوچی ہے, پھر ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے, باہمی مباحثہ ہوگا, پھر ایک تھیوری بنے گی, پھر کسی ایک نتیجے پہ ہم پہنچیں گے. تو اب کریٹیوٹی یہیں سے آئے گی. ہم نے اپنی یونیورسٹیز کو عملاً کریٹیوٹی سے خالی کر دیا ہے, کیونکہ طرح طرح کی جکڑ بندیاں ہیں جو یونیورسٹیز میں لگا دی گئی ہیں. اور اس کے بعد اب ظاہر ہے آپ کے یعنی جو پاکستان میں وہ لوگ پڑھا رہے ہیں موسٹلی جو جن کی یا تو یہاں پہ کوئی خاندانی مجبوری کی وجہ سے یہاں پہ مقیم ہے, یا انہیں باہر کوئی نوکری نہیں مل رہی. یہاں پہ
ہر مجھے آئے روز پتہ چلتا رہتا ہے کہ فلاں جو استاد ہے وہ کوشش کر رہے ہیں پی ایچ ڈی کے لیے چلا اب تو لوگ مجبوراً رہ رہے ہیں بس یہاں پہ، وہاں پہ چلا جائے، تو ہماری درسگاہوں کا کیا ہوگا اس بارے میں سوچیں۔ اکبر آپ کا کامنٹ پھر میں اکنامک وجوہات اپنی جگہ پہ ہیں، بہت زیادہ عمل دخل جو ہے اس میں وہ گھٹن کا ہے، ہاں بول نہیں سکتے آپ، کوئی بات نہیں کر سکتے، عام لوگوں کو آپ سنتے ہیں۔ مجھے بھی یہ رہا ہے، اعزاز ہی کہوں گا میں سے 6-7 سال پڑھانے کا یونیورسٹی میں، تو میں اپنے کولیگز، باقی اپنے کلاس فیلوز جو کہ ٹیچرز ہیں، ان سے بات کرتا ہوں، ایوری ون، سب سے پہلے بات پتہ کیا ہوتی ہے، کوئی بات کرتے ہوئے آپس میں لوگ یوں کر کے خسر کر رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں چکے نہ جائیے۔ یہ گھٹن والا ماحول ہوگا تو کس نے یہاں پہ رہنا؟ آپ کی جو درس و تدریس ہے نا، وہ اس ایک خبر میں ہے کہ جس میں کے پی میں ایک شخص کو لایا گیا تھا، سائنس ٹیچر کو، اور اس نے کہا تھا کہ میں لکھ کے دیتا ہوں، میں ڈارون کی تھیوری نہیں پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے نا، نظریہ ارتقاء پہ کوئی بات نہیں کروں گا۔ اس دن وہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ ایکچولی کس طرف جا رہے ہیں۔ اور ابھی پچھلے دنوں جو رپورٹ تھی، پائڈ کی رپورٹ تھی جی، جس میں 34% پاکستانیز ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، اور اس میں سے جو سب سے بڑی میجورٹی اس 34% میں سے وہ نوجوان ہیں، پڑھے لکھے نوجوان۔ میں پڑھے لکھے کہنا بھول گیا تھا، پڑھے لکھے نوجوان پیچھے رہ کیا جائے گا؟ پہلے ہی آپ کا جو تعلیم کا ریشیو ہے وہ کتنی کم ہے دنیا، اچھا جس کو آپ تعلیم یافتہ کہتے ہیں، دنیا اس کو ویسے ہی تعلیم یافتہ نہیں مانتی۔ اچھا وہ جو اس میں سے بھی جو پڑھ لکھ گئے ہیں، ویسے تو یہاں پہ اس کی ریشیو بہت کم ہے پڑھے لکھے لوگوں کی، لیکن جو ان میں سے بھی پڑھ لکھ گئے وہ اتھرا نہیں چاہتے، پیچھے رہ کون جا رہا ہے؟ اس میں بھی ہوا پتہ کیا ہے کہ دنیا نے ایجوکیشن کی تعریف بدلی ہے، ہماری ایجوکیشن بہتر نہیں ہوئی، دنیا نے کہا ہے کہ آپ یہ کام جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ ہمارے جو بے شمار جو سافٹ ویئر اور اس طرح کے انڈسٹری کے لوگ ہیں، آئی ٹی انڈسٹری کے، وہ ان کا دعویٰ ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور ان کو تو چیک کرنا نہایت ہی آسان ہے نا، ایک ای میل پہ پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہ بندہ کسی قابل ہے یا نہیں ہے، ہاں بھئی یہ چھوٹی سی اپلیکیشن بنا کے دے سکتے ہو، ہاں جی بنا کے دے سکتے ہو، وہ فوراً ٹیسٹ ہوتا ہے، 2 گھنٹے میں بندے کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ تو بڑا چھوٹا لفظ ہے، لیکن بہرحال یہ بھی تو ہے نا کہ کوئی سوچنا چاہے، کوئی سمجھنا چاہے، کوئی اس پہ توجہ دینا چاہے تو ہی بات ہے۔ بہرحال ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، فی الحال توجہ صرف اس بات پہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دینی، ہم آواز اٹھاتے رہیں گے تا وقت کہ ہم اٹھائے نہ جائیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔